حمزہ باہر سے آتا ہے، حمزہ کی امی کہتی ہے کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ حمزہ کہتا ہے میں اپنی کزن سے مل کے آ رہا ہوں۔ حمزہ کی امی کہتی ہے کہ تم کون سی کزن سے مل کے آ رہے ہو؟ حمزہ کہتا ہے میری ایک ہی تو کزن ہے رانیہ، اس کے علاوہ اور کون سی کزن ہے جس سے میں مل کے آ رہا ہوں؟ حمزہ کی امی کہتی ہے کہ تم اس سے کیوں ملے؟ حمزہ کہتا ہے کیوں میں اس سے نہیں مل سکتا، آپ کو پتہ ہے نا میں رانیہ سے محبت کرتا ہوں اور رانیہ کے ساتھ میں ابھی تک بھی ہوں، اس کے باوجود آپ مجھ سے ایسے سوال کر رہی ہیں۔ حمزہ کی امی کہتی ہے کہ تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم سے ایسے بات کرو، میں تمہاری امی ہوں۔ حمزہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے آپ میری امی ہیں، مجھے آپ کی عزت کرنی آتی ہے، لیکن آپ بھی رانیہ کے بارے میں ایسا نہیں کہا، آپ کو پتہ ہے نا میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ حمزہ کی امی کہتی ہیں کہ کبھی بھی میں رانیہ کو اپنی بہو نہیں بناؤں گی، تمہیں پتہ ہے نا کہ وہ ودوا ہے۔ حمزہ کہتا ہے جو بھی ہے میں بھی تو طلاق یافتہ ہوں اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ مجھ سے شادی کرنی چاہتی ہے، اس کے باوجود آپ سے ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ آپ میری بات مانیں، نہ رانیہ کے گھر جائیں، اس کی امی سے بات کریں کہ میری اور رانیہ کی۔ اس کی امی کہتی ہے میں ہرگز ایسا نہیں کروں گی، اور حمزہ کہتا ہے آپ کیوں ایسے نہیں کریں گی؟ حمزہ کی امی کہتی ہے تم میری ایک بات کان کھول کے سنو، میں کبھی بھی رانیہ کو اپنی بہو نہیں بناؤں گی اور تم یہ ضد بالکل ہی نہیں کرنی مجھ سے۔ حمزہ کی امی کہتی ہے کہ تم اپنی صحت پہ دھیان دو، نہ ہی رانیہ کے اوپر۔ حمزہ کہتا ہے امی آپ کو کیا ہو گیا، آپ ایسی باتیں کیوں کریں، آپ کو پتہ نہیں میں رانیہ سے محبت کرتا ہوں۔ اور حمزہ کی امی کہتی ہے کہ تم چپ کر جاؤ، اپنی صحت پہ دھیان دو، اور میں کچھ نہیں سننا چاہتی، یہ کہہ کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ حمزہ کہتی ہے پتہ نہیں میری امی کو کیا ہو گیا ہے، نواب کہتی ہے سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، میرے ہاتھوں سے ہی میرا بیٹا مر گیا ہے۔ وہ دانش کی تصویر دیکھتی ہوئی کہتی ہے کہ بیٹا تم واپس آ جاؤ، پلیز میرے پاس آ جاؤ، مجھے اپنی آواز سناؤ، تم مجھ سے دور مت جاؤ یا مجھے اپنے پاس بلا لو۔ کہتی ہے کہ میں نے زندگی میں رہ کے کیا کرنا، نہ ہی میرا شوہر میرے پاس ہے، نہ ہی میرا بیٹا، اور بیٹی تو میری ہونے سے رہ گئی۔ نواب کہتی ہے کہ میں نے رانیہ اور اس کی امی سے تو معافی مانگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو مجھے میری گناہوں کی سزا دینی ہے، اس سے اچھا ابھی دے دے، مجھے مار دے، مجھے اپنے بیٹے کے پاس لے جائے۔ یہ کہہ کے نواب اونچا اونچا رونے لگتا ہے، کہتے ہیں کہ میرے بیٹا میرے پاس واپس آ جائے۔ تبھی وہاں سے نواب کی امی اٹھتی ہے، کہتی ہے کہ پتہ نہیں بیچارے کا کیا حال ہو گیا، اس کے شوہر نے بھی اس کو چھوڑ دیا، اور بیٹا تو اس سے خود چلے گیا، اس نے خود ہی اپنے بیٹے کو مارا ہے۔ کہتی ہے کہ کاش اس کو پہلے ہی اپنی غلطیوں کا احساس ہو جاتا ہے، کاش میں نے اس کی اچھی تربیت کی ہوتی تو آج یہ ایسی نہ ہوتی، جس طرح اپنی غلطیوں پہ پچھتا رہی ہوتی پہلے ہی اپنی غلطیوں پہ پچھتا لیتی۔ کہتی لیکن اب میں کر بھی کیا سکتی ہوں، اس کی بیٹیوں کے لیے تو مجھے یہ سب کچھ کرنا تھا، ثنا خود ہی حمزہ کے پیچھے پاگل ہوئی تھی اور یہ بھی یہی کرنا چاہتی تھی جو اس کی بیٹی کو چاہیے تھا، بس یہ اس کو حاصل کروانا چاہتی تھی، اور دانش کا بھی یہی حال تھا۔ یہ کہ جب نواب کو دیکھتی تو نواب پاگل کی طرح رو رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے میرا بیٹا واپس چاہیے۔ حمزہ کی امی رانیہ کے گھر آتی ہے اور رانیہ کی امی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا ہوا، آپ کی کیوں طبیعت اتنی خراب ہے؟ رانیہ کی امی کہتی ہے کچھ نہیں، میں اپنی بیٹی کی طرف سے تھوڑا سا پریشان ہوں۔ حمزہ کی امی کہتی ہے رانیہ کیا ہوا، اس کی امی کہتی ہے میں کب سے اپنی بیٹی کا ہنستا چہرہ دیکھنے کے لیے تڑپ رہی، لیکن اس کا چہرہ مجھے دکھتا نہیں، کب سے اداس ایسی بیٹھی ہوئی ہے۔ حمزہ کی امی رانیہ کہتی ہے کہ تم نے کیوں ایسا چہرہ بنایا ہوا ہے، تم خوش رہا کرو، تمہاری امی تمہیں دیکھ کے پریشان ہو جاتی، تمہیں پتہ ہے نا ان کی طبیعت خراب رہتی ہے۔ رانیہ کی امی کہتی ہے ایسی کوئی بات نہیں، رانیہ تو میری بہت اچھی بیٹی ہے، بس یہ تھوڑا سا دانش کی طرف سے لے کے پریشان ہے۔ کہتی دانش نے کون سا اس کا بہت اچھا کیا، اس نے اتنا ظلم کیا اس کے اوپر۔ تبھی حمزہ کی امی کہتی ہے کہ اس کی طبیعت خراب لگتی ہے، میرے خیال سے اس کو ڈاکٹر چیک کروانا چاہیے، اور رانیہ غصے سے کہتی ہے کہ میں پاگل نہیں ہوں گی جو آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ ڈاکٹر کو چیک کروانا چاہیے۔ اور رانیہ کہتی ہے میں اپنے ابو کی پراپرٹی کو سنبھالوں گی، اس کا سارا کام میں خود دیکھوں گی، آپ جو مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں پاگل ہوں، مجھے اپنے اچھے برے کی سب کی سمجھ ہے، میں پاگل نہیں ہوں۔ حمزہ کی امی رانیہ کی ساری باتیں سن کے غصہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں جا رہی ہوں، اچھا شاید میں بعد میں ملوں گی۔ اور جب وہ چلی جاتی ہے رانیہ کی امی رانیہ کہتی ہے تم نے ایسا کیوں کہا اس کو، اور رانیہ کہتی ہے کہ وہ مجھے کہہ رہی تھی پاگل، تو ویسے کچھ نہ، کہتی ہے کہ وہ حمزہ کی امی ہے تو میری۔ نواب کمرے میں بیٹھے دانش کی تصویر دیکھ کے رو رہی ہوتی ہے، اور نواب کی امی ثنا کو کہتی ہے کہ ثنا مجھے پانی لا دو، ثنا ان کو پانی لا کے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اپنا کام خود کیا کرو، میں بار بار آپ کے پاس آنے والی نہیں ہوں۔ تھوڑی دیر بعد جب ثنا کی نانی پانی پیتی ہے تو ان کو ثنا بند ہو جاتا ہے، اور ثنا کو جیسے پتہ چلتا ہے بھاگ کر کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ نانی آپ کو کیا ہوا، انہیں سانس ہی نہیں آتی۔ نواب گلیوں میں اپنی بیٹی کی تصویر لے کے پھر رہی ہوتی ہے، تبھی وہاں سے لوگ اسے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں تو وہی ہے نا جس کا بیٹا مر گیا، اس کے شوہر نے اس کو چھوڑ دیا۔ ثنا وہاں سے آتی ہے، کہتی ہے امی آپ کیا کریے، آپ گلی میں کیوں پھریں، چلیں گھر چلیں۔ حمزہ کی امی حمزہ کے ابو کے پاس آتی ہے، حمزہ کے ابو کہتے ہیں کہ تم سادہ گھر گئی تھی، کیا ہوا؟ حمزہ کی امی کہتی ہے کہ رانی مجھ سے بہت بدتمیزی کی، وہ کہہ رہی تھی کہ میں اپنے آفس کا کام خود ہی سنبھالوں گی۔ حمزہ کے ابو کہتے ہیں یہ تو بہت اچھا ہے کہ وہ خود ہی اپنا کام سنبھالے گی۔ حمزہ کی امی کہتی ہے کہ حمزہ ہے، تبھی وہاں سے حمزہ کی امی کہتی ہے کہ تم نے کیسے سنبھال کے رکھا؟ وہ کہتا ہے ہاں میں سوچ رہا ہوں کہ میں رانی کے آفس کا کام بھی سنبھال لوں۔ اور حمزہ کی امی کہتی ہے تم بہت اچھا کیا، اپنا نہیں چلو دوسروں کا کام تو سنبھال لو گے۔ حمزہ کی امی حمزہ کہتے ہیں کہ تمہیں کسی لڑکی کے ساتھ شادی کرنی چاہیے، تمہیں اپنا کچھ بارے میں سوچنا چاہیے۔ حمزہ کہتے ہیں میں نے ایک لڑکی پسند کر لی ہے، حمزہ کی امی کہتی ہے آفس میں؟ حمزہ کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بعد میں بتاؤں۔ ثنا باہر سے آتی ہے اور اس کی نانی کہتی ہے تم کہاں سے آ رہے ہو؟ ثنا کہتی ہے کہ میں باہر سے رانیہ کے گھر سے ریشن اور کچھ پیسے آئے ہیں۔